جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ کھاد کا ایجنٹ پکڑا تھا میجر عامر صاحب نے، وہ کیسے تھا؟ پھر انہوں نے اس کو اپنا ساتھی بنا لیا، وہ کیا کیا ان کے لیے کرتا رہا، کیسے ہوا؟ یہ ایک بڑی سٹوری ہے جو میجر عامر صاحب بتائیں گے۔ میجر صاحب بڑا شکریہ، یہ بتائیے کہ کیا سٹوری ہے یہ کھاد کے ایجنٹ کی؟ ایسے ہوا کہ جب جہاد افغانستان جاری تھا تو پاکستان میں بھی ٹیررزم ہو رہی تھی، کھاد بہت ایکٹیو تھی۔ اور کھاد افغانستان کی سیکرٹ ایجنسی اس دور میں، الذوالفقار پورا نیٹ ورک تھا، انہوں نے بنائی تھی۔ ہاں، اور آپ دیکھیں جاوید بھائی کہ ہم نے اس کو سمیش کیا، لیکن ہم نے ایک بٹالین پاکستان آرمی یوز نہیں کی۔ ٹھیک، ایسا ایک تھا، یہ نہیں کہ ابھی نہیں کرے، ابھی بھی کر رہے، لیکن شاید ابھی وہ بہت بڑھ گیا ہے، وہ ان کی طاقت بڑھ گئی ہے، کوئی مسائل ہے۔ تو ایک آدمی تھا جو یہاں کھاد کا چیف تھا، انڈر کور، وہ ڈپلومیٹ تھا۔ مجھے ایک دن جنرل صاحب نے کہا کہ عامر یہ کسی طرح کلٹیویٹ نہیں ہو سکتا، جنرل حمید گل صاحب، ہاں، یہ کلٹیویٹ، اور وہ ڈاکٹر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کھاد کا ایجنٹ ہے؟ نہیں، وہ ہمیں تو سارے پتہ تھے کہ جو انڈر کور تھے۔ تو وہ ڈاکٹر نجیب اور سلیمان لائق، وہ وزیر داخلہ تھے، وزیر سرحدات، ڈاکٹر نجیب کے بہت خاص آدمی تھے، وہ ان کا بہت قابل اعتماد آدمی تھا۔ تو مجھے جنرل صاحب نے کہا کہ اگر یہ کلٹیویٹ ہو گیا تو ہمیں بہت ایڈوانٹیج ہو جائے گا جہاد میں بھی اور یہ کاؤنٹر کرنے میں، ٹیررزم میں بھی۔ میں نے کہا سر کوشش کر لیتے ہیں۔ اور تھا وہ افغانستان امبیسی میں؟ ہاں، افغانی تھا نا، ڈپلومیٹ تھا، وکیل اس کا نام تھا، بعد میں اس نے ڈیفیکٹ بھی ہم نے کروایا تھا۔ تو اس سے میں نے پھر ایک دوست کے ذریعے ملا، میں ایک بطور سویلین۔ ٹھیک ہے، اچھا، میرے والد کا چونکہ افغانستان میں بڑا حلقہ ہے، بہت بڑا، اور وہ افغانستان میں بہت شہرت بھی ہے ان کی، سب جانتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک ایڈوانٹیج تھا۔ تو میں نے جب اس کو ریڈ کیا تو وہ کمیونسٹوں کے خلاف تھا اندر سے، اور خاص کر رشین پریزنس کے بہت خلاف تھا اندر سے، کہ ہماری خواتین کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس طرح کی ہم باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو جب اس کا اعتماد آ گیا بڑی حد تک، اس کو پتہ تھا کہ آپ آئی سے؟ اس کو پتہ نہیں تھا۔ نہیں پتہ؟ آپ کیسے ملے؟ میں بزنس مین تھا۔ بزنس مین کیسے ملے آپ؟ میں پنڈی میں تھا، ایک دوست کے ذریعے، ٹھیک ہے، اس کے پاس آتا تھا، میں بھی پہنچ گیا، اور بس وہاں ہماری گپ شپ ہو گئی۔ وہ وہاں پہ آتا تھا، آپ بھی وہاں پہ آتے، اور آپ ایک بزنس مین بنے ہوئے تھے؟ ہاں، میں بزنس مین بن گیا۔ کس چیز کا بزنس؟ نارمل بزنس تھا بس۔ ٹھیک، تو ٹرانسپورٹ کا بھی تھا اور دوسری چیزوں کا بھی تھا۔ تو اس کے ساتھ جب گپ شپ شروع ہو گئی اور اس کو تھوڑی سی اس نے پسندیدگی ڈیولپ کر دی۔ اور پشتو بولتے تھے آپ؟ ہاں، پشتو، وہی پشتون اسپیکنگ؟ پشتو اسپیکنگ تھا۔ تو پھر میں نے ایک دن اس کو بٹھایا، میں نے کہا دیکھو، میں آج آپ سے صاف اور کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جہاد افغانستان جو ہے نا جنگ، یہ ہماری اور آپ کی ماں اور بہنوں کی عصمتوں کی جنگ ہے، میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں، اور میں فلاں ہوں۔ اگر آپ کو میری باتوں پہ یقین آ گیا تو پھر ہم آگے سوچیں گے، اگر نہیں آئے تو پھر ہماری آخری میٹنگ ہے۔ اور آگے یہ نہیں کہ میں نے کہا آپ ایک بھائی کی حیثیت سے ہم مل کر یہ جنگ لڑیں گے۔ ٹھیک، میں تو سمجھ گیا تھا کہ اس کے اندر تو نفرت ہے ان کے لیے۔ خیر، اس نے مجھے ایک شرط لگا دی، یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے انٹیلیجنس ٹیکنیکس ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اور مجھے آپ ویسے بھی پسند ہے، میں کوئی لالچ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، ہاں، لیکن اب جب ہم ملے، یہ جو پارک بنا ہے راول ڈیم کے اس طرف، جی ٹھیک ہے، ادھر ایک کھوکا ہوتا تھا، ایک جنگل۔ ہاں، نہیں پہلے میں یاد ہے مجھے، اس کھوکے پہ ہم اکثر شام کو ملتے تھے رات لیٹ، وہ ڈیزرٹڈ سا ہوتا تھا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ یہاں کے جی بی بڑی ایکٹیو ہے، تو جب نیکسٹ ٹائم ہم ملے تو کوئی بچے بیچ میں ہونے چاہیے، تو کہیں گے جو پختون فیملی ہے۔ میں سمجھا کہ شاید مجھے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے۔ میرا بیٹا اس وقت 4 سال کا تھا، ایک ہی بیٹا ہے ہمارا۔ آپ ملے تو میں گاڑی میں ڈال کے، میں خود گاڑی ڈرائیو کرتا، ڈرائیو نہیں لے جاتا، تو میں اس کو لے گیا وہاں آ گیا، تو یہ گاڑی میں بیٹھ کے، تو اس نے کہا، تو بچہ سوئے ہوا تھا، شام 8-9 بجے کا ٹائم تھا۔ تو مجھے کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ کا اپنا بیٹا ہے؟ میں نے کہا میرا اپنا بیٹا ہے، ایک ہی ہے۔ کہتا ہے میں کھاد کا آدمی ہوں، 6 فٹ میرا قد ہے، جسامت میں آپ سے کبھی ہوں، آپ اس کو کیوں لائے؟ آپ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ میں اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں یا آپ کو بلیک میل کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا وکیل بات سنو، میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ میں اسے اپنی ماں اور عصمتوں، بہنوں کی عصمتوں کی جنگ سمجھتا ہوں، جہاد۔ تو اگر اس جہاد میں یہ کام آتا ہے اس عمر میں تو بس ٹھیک ہے،
یہ ایک آنر ہے، اعزاز ہے. تو مجھے بھی یاد ہے اس نے اس بچے کا میرا ہاتھ رکھا اوپر، بچے کا ہاتھ رکھا اوپر، اپنا ہاتھ رکھا. اس نے کہا میں آج کے بعد اس بچے کا ایجنٹ ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ بھائی ہیں، آپ اس کے چچا ہیں. بس پھر وہاں سے کام شروع کیا. اس نے کبھی پیسے ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی اس طرح کی چیز ڈیمانڈ نہیں کی. میں اس کو بولتا، اس کی فیملی تھی 9 ممبرز، وہ کابل میں تھے. تو ان کے بارے میں وہ کنسرن تھا. تو میں نے کہا ان کو ریٹریو کرا دیتے ہیں، نکال کے لے آتے ہیں. پھر ان کو ہم لے آئے ادھر. کیسے نکالا وہاں سے؟ وہ آ گئے جن پاسپورٹ پہ آ گئے. ہم نے فیسیلیٹیٹ کر دیا، ویزا سارا، ویزا وغیرہ کرا. ہاں پاکستانی ویزا. پاکستان ادھر آ گئے. تو ہم نے F10 میں ان کو سیف ہاؤس لے کر دے دیا وقتی طور پہ. بعد میں تو اس کو اپنی اکوموڈیشن مل گئی، مطلب کہ فائنینشلی اس کو سپورٹ کیا ہاں فیملی کو بلانے میں. وہ ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، بہت کام کا آدمی تھا. مجھے یاد ہے ایک بار سلیمان لائق آیا تھا، تو اس نے کنڑ میں میرے والد کے خلاف تقریر کی تھی کہ یہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کے لوگ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں اور یہ وہ. تو وہ سٹرپ آتی تھی ہمارے پاس. وکیل چھٹی جا رہا تھا کابل. تو میں نے اسے کہا کہ لائق صاحب سے جب ملو تو میرا بتانا کہ مجھے شیخ صاحب کا بیٹا ملا تھا اور آپ نے کنڑ میں جا کے بہت سخت تقریر کی ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے والد کے خلاف جو مرضی کہتے رہو، لیکن پاکستان میں بم مت بھیجو، کیونکہ پاکستان ساری دنیا کے ستائی ہوئی مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے. ہو سکتا ہے ایک دن پاکستان تمہیں بھی پناہ دے دے. تو اپنے مستقبل کی پناہ گاہ کو برباد مت کرو. وزیر داخلہ تھا وہ. ہاں یہ وہ چلا گیا. جب واپس آیا تو میں نے کہا آپ نے میرا میسیج دیا تھا؟ کہتا ہے میں نے دیا تھا. تو میں نے کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا لگا اور کہا کہ زوراور باپ کا بیٹا ہے تو پھر ایسی بات کرے گا. لائق صاحب نے اچھا اس نے ایک آپریشن ہمیں کروایا اور اس نے مجھے کہا کہ آج شام کو یاسمین گارڈن میں ہمارا دوسرا ڈپلومیٹ بھی خات کا تھا، وہ آئے گا. اس کو ایک آدمی آپ کے فارن سروس کا ملے گا اور وہ اس کو کچھ ڈاکومنٹس دے گا. اور یہ را اور خاد اور KGB کا جوائنٹ آپریشن ہے. تو مجھے اب دوسرے آدمی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، لیکن اتنا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ آج آ کے اس کو ڈاکومنٹس ڈیلیور کرے گا. میں نے سوچا کہ جیسمین گارڈن تو بہت بڑا ہے، اتوار کا دن تھا. تو میں نے 5-6 کرسچین فیملیز ہائر کی. ہاں اور اس نے یہ کہا کہ اپنے آفس کے آدمی مت ڈالو، یہاں بھی اس کے کوئی کانٹیکٹ ہیں. اچھا اب میں اپنے آفس کے آدمی بھی نہ ڈالوں. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے کچھ پنڈی سے اور کچھ پشاور سے بندے لے لیے بڑے صغیر کو کہہ کے. اور وہ جو 7 فیملیز ہم نے ہائر کی، تو میں ایک دن پہلے جا کے ان کو جگہ بتا دی کہ آپ ادھر بیٹھیں گے، آپ بچے ساتھ ہوں گے. اور ان کے درمیان 2 اپنے آدمی بٹھا دیے اور ان کو کچھ غبارے اور فٹ بال دے دیے. تو میں نے کہا وائرلیس سیٹس دے دیے اپنے آدمیوں کو. تو میں نے کہا جب میں آپ کو کہوں گا کہ بھائی وہ فلاں آدمی ہے اس کی طرف جاؤ، تو آپ نے ادھر گیند پھینک کے اس طرف دوڑ لگا کے جا کے ان کو پکڑنا ہے. ان کو پتہ نہ چلے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں کی انگلی پکڑ کے بال پھینکو. کل قریشی ہمارے CO تھے. میں نے کہا سر آج آپ سے کام لینا ہے. او یار پھر کدھر مروانا ہے، ہارٹ پیشنٹ بھی تھے. میں نے کہا بس سر آپ کی ضرورت ہے آج. تو میں نے خود جینس پہن لی اور کرنل صاحب اور جیسے فیملی ہوتی ہے، اور ہماری ایک سورس تھی ایجڈ خاتون تھی، اس کو اپنی ماں اور کرنل صاحب کی بیوی بنا دی. اور ہم تینوں چپس لے کے باغ میں گھوم رہے، جیکٹ کی جیب میں سردیاں تھیں، وائرلیس سیٹ ہے. تو میں نے دیکھا تو مفلر لپیٹے وہ ڈپلومیٹ پہنچ گیا. شام سے ذرا پہلے ڈپلومیٹ کو تو میں جانتا تھا. جب وہ پہنچ گیا ادھر تو اب میں اس کو واچ کر رہا ہوں کہ دوسرا آدمی کون آئے گا. تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آ گیا اور پیدل آ رہا ہے اور اس کی طرف دیکھ رہا ہے، آہستہ آہستہ جا کے اس کی طرف بڑھنے لگا. وہ ساؤتھ کارنر میں. تو میں سمجھ گیا کہ ہاں یہ تو وہی آدمی ہے. تو میں نے ادھر جو بیٹھے تھے 2 کو ان کو الرٹ کر دیا وائرلیس سیٹ پہ. اور میں اور کرنل صاحب اور خاتون ہم واک کرتے جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں. تو جب وہ دونوں بالکل قریب ہو گئے تو میں نے جو نزدیک ترین گروپ تو میں نے کہا تھا کہ بال پھینک کے ادھر دوڑ لگا. تو انہوں نے فٹ بال پھینک کے دوڑ لگائی، دونوں کو پکڑ لیا. جب پکڑ لیے تو خیر ڈپلومیٹ کو تو آ کے پھر ہم نے چھوڑ دیا. فارن آفس کو انفارم کر دیا، DG کو. میں نے اس کو میں لے آیا اپنے آفس.
جب لے آئے تو پتہ چلا کہ یہ 71 کے مہاجروں میں پاکستان آیا تھا. اچھا 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 ٹھیک ہے. یہ بنگالی تھا بیسیکلی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ادھر انڈین بنگال کا. ٹھیک ہے. اور یہ پہلے یہاں جرنلسٹ بن گیا. ٹھیک ہے. ایک ویکلی ٹائمز یا کچھ طرح رسالہ تھا اس میں, اور پھر یہ فارن آفس میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ادھر ماڈل کالونی میں اس کا گھر تھا. اس نے انیشیل انٹروگیشن میں سیف ہاؤس میں لے گیا تو بتا دیا کہ جی میں ان کے لیے کام کرتا تھا اور میں نے آج یہ ڈاکومنٹس دیے ہیں, اور جو ڈاکومنٹس میں نے دیے ہیں ابھی 1 مہینے تو اس کی ساری کاپیاں وہ انگیٹھی کے اندر ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں گھر گیا تو میں نے جب انگیٹھی کے اندر سے کاپیاں نکالی تو اس میں ایک لسٹ تھی ٹیلی فونس کی جو آئی بی ٹیپ کر رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اس کا آگے کنیکشن آپ کو بتاؤں گا. جب وہ ٹیپ کر رہی تھی جو چیزیں, اس میں پالیٹیشینس کی بھی تھی, جرنیلوں کی بھی تھی لسٹ, مسعود سیری صاحب کر رہے تھے. ٹھیک ٹھیک. اور سب سے بڑی بات جو اس نے بتا دی کہ اس نے آئی بی کا ایک نام لے لیا کہ جی وہ میرے ساتھ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے آ کے جب ڈی جی سے ڈسکس کیا, یہ پیپل پارٹی کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. نئے دن تھے. ٹھیک 88 شروع 87 ہاں 88. اچھا, تو میں نے ڈی جی کو کہا کہ اب یہ آئی بی کا جو بیچ میں آ رہا ہے اور ٹیلی فون یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو اس کو تو بڑا کیئرفلی کرنا ہے, نہیں تو ہماری تو خلاف پہلی فضا ہے. لیکن بال ہم نے انفارم تو کر دیا. تو جو مسعود شریف اور آئی بی میرے خلاف ایکٹیو ہو گئی تھی بہت زیادہ اور یہ ہوسٹائل ہو گئے تھے, اس میں ایک یہ بھی فیکٹر تھا کہ میں نے ان کا, تو بھائی میں نے تو اس لیے پکڑا تو وہ پاکستان کا دشمن تھا. آپ کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے, ججوں کے کر رہے تھے, سب کر رہے تھے. اب میں نے تو وہ چیزیں برآمد کر دی, اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا وہ. تو یہ آدمی جو تھا نا یہ فارن آفس تک پہنچ گیا تھا. ہاں, اور یہ جوائنٹ آپریشن خیر بال اس نے تو بہت ساری انفارمیشن دے دی. اس کے بعد اس کی انٹروگیشنز ہوتی رہی, انٹروگیشن ٹیم تھی پوری. تو مطلب کہ یہ وکیل کی وجہ سے یہ ہوا. وکیل نے بہت کام کیا, وہاں سے بہت ساری چیزیں الاتا رہا, ہمیں بہت فیسیلیٹیٹ کیا. تو وکیل نے مجھے کہا تھا کہ جب یہ ختم ہوگا تو مجھے آپ باہر بھیجیں گے. ملک سے باہر. ہاں, میں چاہوں گا کہ میں امریکہ چلا جاؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو فیسیلیٹ کریں گے. یہاں سیف ہاؤس لیا ہوتا. وکیل نے ایک اور ڈپلومیٹ تھا, اس کو بھی پھر ہمارے ساتھ ملوا دیا تھا. اور وہ ڈپلومیٹ وہ بھی افغانی تھا. وہ بھی افغان تھا, وہ جونیئر تھا. اچھا, اب ان دا مین ٹائم میں ایسا سے نکل گیا. ٹرائل ہو گئی جی, اس کو میں ریٹائر ہو گیا. میرا اور وکیل کا ظاہر رابطہ کٹ گیا, مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. پرائم منسٹر کی نواز شریف کی حکومت آ گئی, اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بن گئے. میں ایف آئی اے میں آ گیا. جب میں ایف آئی اے میں آیا تو ایک دن وکیل میرے دفتر آیا. بڑا پریشان حال ہو رہی, اور مجھے مبارکباد دینا ہے. کہتا مجھے پتہ چلا, میں اخبار میں پڑھا ہے. تو میں نے بڑی کوشش کی, لیکن میں نے کہا میں خود 2 سال لڑتا رہا, کبھی سوات. وہ پاکستان ٹک گیا تھا, وہ گیا نہیں تھا. نہیں, وہ ادھر ہی تھا نا. وہ یہ تھا کہ جہاد کے آخر میں ہم نے اس کو ڈیفیکٹ کروا دیا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہے, اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی اور ڈپلومیٹ نے ایک باتیار کے حق میں ڈیفیکٹ کیا تھا. تو باقاعدہ پشاور میں پریس کانفرنس ہوئی تھی. اس کے بعد وہ ادھر ہی رہ رہا تھا. اس نے مجھے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد ہم بڑے مشکل دور سے گزرے. اسد دورانی صاحب آئے تھے, ڈی جی ایس آئی. اس کے بعد جن کل اس نے کہا کہ اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا, اور مجھ سے 9 لاکھ روپے لے لیے کہ یہ آپ کے اوپر خرچہ ہوا ہے سیف ہاؤس میں. اور وہ جو دوسرا میرا ساتھی تھا وہ تو مر گیا, پتہ نہیں ٹارچ ہوا یا کیا ہوا, اللہ جانے. اور میں بڑے برے حالت میں ہوں. میں نے کہا وکیل, میں نے تمہیں بھائی کہا تھا, میں نے تم نے مل کر افغانوں کی آزادی اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی تھی. میں نے کہا اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے تو آپ لے آئیں, میرے نام جتنی میری پراپرٹی میں ٹرانسفر کر دوں گا, اور آپ بتائیں میں آپ کو کہاں لے جاؤں, بھجوا دوں. اس نے کہا امریکہ. میں نے اس کا جنوین ویزے لگوا دیے پوری فیملی کو. اور یہ بات مطلب کہ یہ نہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کے ٹکٹس میں نے خود لیے. اس کو ایئرپورٹ میں نے رخصت کیا.
جب جا رہا تھا تو اس نے جیب سے ایک چیک نکالا یا بینک آف امریکہ کا. اس نے کہا میں صاحب میری بہت ساری اماؤنٹ پڑی ان ڈالرز, یہ چیک آپ اپنے لیے کیش کر دیں. ٹھیک ہے. بلیک چیک تھا. میں نے کہا نہیں وکیل, میں نے کہا افغانستان, انڈیا اور فلسطین کے مسلمان کتنے بھی صاحب ثروت ہو جائیں, ان کی مدد میں اپنا فرض سمجھتا ہوں, وہ آزاد نہیں ہے. میں نے کہا تم نے ایک وعدہ نبھایا ہے, میں بھی وعدہ انشاءاللہ نبھاؤں گا. نبھایا. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے. آپ نے تو جو کچھ کیا تھا اپنے وطن کے لیے تھا, میرے وطن کے لیے کیا تھا. تو پھر وہ چلا گیا وہاں پہ. کچھ عرصہ میرا رابطہ تھا. اس کے بعد پھر وہ ابتلا کا دور شروع ہو گیا, بغاوت کے مقدمے اور یہ. اس کے بعد ہم رابطہ کٹ گئے, پھر میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو اس کے ساتھ دوبارہ کوئی رابطہ نہیں, کوئی رابطہ نہیں. اور وہ ساری فیملی سمیت امریکہ چلا گیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں ہماری مخالفت میں اس ملک کا کتنا کتنا نقصان ہوا, اور مجھے یہ سمجھنا ہے کہ ہماری مخالفت اتنی کیوں تھی. خود اپنوں کے اندر سے اسد سے میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا, میں تو سینئر تھے, میں تو بڑی رسپیکٹ کرتا تھا. یہ ڈاکٹر ذخیلوال, عمر ذخیلوال سفیر تھے, میرے دوست تھے افغانستان کے. اس نے ایک دن کھانے پہ بلایا تھا, وہاں سلیم صافی بھی تھا. تو میں جب گیا کھانے پہ تو یہ بیٹھا ہوا تھا سودانی, تو مجھے دیکھ کے بڑا اپسیٹ ہو گیا, اور باتیں بھی کوئی زیادہ نہیں کی. تو جب یہ چلا گیا تو ذخیلوال نے کہا کہ آپ سے پہلے یہ بہت آپ آگے. میں نے کہا یہ شاید گلٹی ہو, کیونکہ جب بی بی کی حکومت آ گئی, یہ مجھے ملا میریٹ میں. میں ابھی میرے اوپر مقدمہ نہیں بنا تھا, وہ تیاریاں کر رہے تھے. تو ملتی مجھے کہتے ہیں I wonder you are still on your feet. میں نے کہا this is surprising for me as well. تو سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کم از کم ان آپ لوگوں ہوتی ہے ملاقات کبھی نہیں ہوئی ہے. بس وہی آخری وہ جو سفیر کے گھر ہوئی تھی. ویسے میرے اس سے کوئی زیادہ میل ملاقات ہے نہیں. اصل میں اس کو اصل غصہ بڑے امتیاز پہ تھا, اس کا تو بڑا پرسنل تھا. اس نے یہ جو اس گھر میں واقع ہوا, اس گھر کے سامنے اس نے گھر, جب یہ ڈی جی ایس آئی تھا, اس نے گھر لیا ہوا تھا اس گھر کے سامنے, اور ادھر سے اس کو واچ کرتا تھا. لیکن چلو وہ تو ان کا آپس میں تھا. تو کیونکہ میں جب اس کو انویسٹیگیشن کے دوران دفتر ملنے گیا تو یہ اس کے خلاف شروع ہو گیا اسٹریٹ اوے. تو میں نے کہا وہ آپ کا اور اس کا مسئلہ ہے, اسے ہمارا کیا سروکار ہے, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ تو ہماری بات کرو. لیکن آئی ڈونٹ نو, اس نے یہ میں نے کہا جیسے اکرم خان کو پروڈیوس کیا, وہ پاکستان کا دشمن تھا یار, صحیح بات, میرا تو نہیں تھا. نہ اس نے کوئی میرے کسی آدمی کو قتل کیا تھا, نہ میرے کوئی ذاتی اس کے ساتھ دشمنی تھی. ہم نے تو جو دشمنیاں بنائی اور پالی وہ پاکستان کی وجہ سے. پاکستان کا دشمن ہمارا دشمن ہے. اس وقت بھی تھا جب ایسا میں تھے, آج بھی ہے ویسا ہی میں نہیں. بڑی بات. میں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خود صاحب آپ نے یہ گفتگو سنی, یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ ان کے پاس بہت سٹوریز ہیں, اور ماضی کے اندر ظاہر اتنے زیادہ انوالو رہے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ انوالو رہے ہیں, تو بہت ساری ایسی کہانیاں جو ابھی رہ گئی ہیں. انشاءاللہ فیوچر میں پھر ان کہانیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. اجازت دیں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی.